جہاں ملک
کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 77 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک کی عظمت بیان کی ہے، پیٹ مبارک کی شان بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کل جہاں ملک، کہ جتنا جہان ہے یہ سارے کا سارا ہمارے آقا علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ رب نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے۔ خود آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اود پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو کل جہان آپ کی ملک ہے، کل جہان ملک اور جو کی روٹی غذا۔ کمال یہ ہے نا کہ سب کچھ ہو، اس کے باوجود بندہ قناعت اختیار کرے، اس کے باوجود بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کے احکامات کی پاسداری کرے اور دین اور شریعت کی پابندی کرے۔ ہمارے ہاں بھوکا وہی بندہ رہتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہ تو 20 طرح کے کھانے کھاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام سارا جہاں آپ کی ملکیت ہے، لیکن خوراک کیا ہے؟ جو کی روٹی۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت کے لاکھوں سلام۔ آقا اسلام کا وہ پیٹ مبارک جو سب خزانے ہونے کے باوجود اچھے کھانوں کی، زیادہ کھانوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ کم پر راضی ہو جاتا ہے، قناعت اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قناعت کی توفیق اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے رکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس شکم کی قناعت کے لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ السلام کا جو پیٹ مبارک ہے اس کی قناعت، کم پر راضی ہونے والی جو عظمت و شان ہے، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم جو کہ عزم شفاعت پہ گنج کر بندھی، جو کہ عزم شفاعت پہ گنج کر بندھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 78 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی کمر مبارک کا ذکر فرمایا ہے، اور دیکھیے کس حسین انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک محاورہ ہے اردو میں، کہتے ہیں کہ کمر کس لیں، کمر کسنا یعنی کسی کام کے لیے تیار ہو جانا، پکا ارادہ کر لینا۔ میں نے مکان بنانے کے لیے کمر کس لی، میں نے مزدوری کرنے کے لیے کمر کس لی، مطلب یہ کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے بھی کمر کس لی ہے، لیکن کس کام کے لیے؟ ہم غریبوں کی شفاعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسے گناہگاروں کی شفاعت کے لیے کمر کس کی آقا علیہ السلام نے۔ آج حضرت فرماتے ہیں جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بنی۔ آقا علیہ السلام کی کمر مبارک جو شفاعت کے ارادے پر کھنچ کر بند گئی ہے، آقا نے کھنچ کر باندھ لی ہے، یعنی کمر کس لی ہے آقا علیہ السلام نے۔ کس بات کے لیے؟ گناہگاروں کی شفاعت کے لیے۔ میدان محشر میں جب گناہگار آئیں گے اپنے گناہوں کی پاداش میں، کوئی کہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کہاں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کہاں تک ڈوبا ہوگا، اور جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، جب کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا، وہاں بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنت میں پہنچا رہے ہوں۔ پوچھا گیا کملی والے آقا روز محشر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کیا جائے؟ فرمایا 3 مقامات ہیں، یا میں پل صراط پہ ملوں گا، یا میں میزان پہ ملوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ملوں گا۔ آقا وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اپنے گرتے ہوئے امتیوں کو سلامتی سے پل صراط سے گزاروں گا، اور میزان پہ جس کے اچھے اعمال کم ہو گئے، گناہیاں زیادہ ہو گئی، میں اپنی رحمت والا پلڑا اسے پلڑے میں ڈال دوں گا، اور اس کے اعمال کا وزن زیادہ کر دوں گا نیک اعمال کا۔ آقا آپ حوض کوثر پہ فرمایا امت پیاسی آئے گی، جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ یہ ہمارے آقا ہیں۔ تو آقا حضرت فرماتے ہیں جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کمر جو ہم غریبوں کی شفاعت کی حمایت کے لیے کس کر بند گئی ہے، اس پر 1 نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بندی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانوں کی وجہ پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 79 پڑھا ہے، یعنی شعر نمبر 79 ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زانوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ زانو یعنی جب ہم اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو گھٹنا اور اس کے اوپر کی جگہ اس کو زانو کہتے ہیں۔ تو اس کی شان بیان فرمائی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے سامنے انبیاء بھی اپنے زانو طے کرتے ہیں۔ زانو طے کرنے کا مطلب ہوتا ہے ادب سے بیٹھنا۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے سامنے انبیاء بھی باادب بیٹھتے ہیں، جس طرح کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور جس کو جو کچھ ملا، چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ رسول ہیں، جس کو جو عظمت ملی وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہے، تو وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کا، جیسا کوئی مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے۔ تو کیونکہ ان کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے، ہر نبی کا یہی کلمہ رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتا ہے کہ ہمارے آقا کی شان سب سے بڑی ہے۔ پھر فرماتے ہیں زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زانو مبارک ہیں ان کی عظمت اور ان کی شان و شوکت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں نہیں اور لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانو کی وجاہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ شمع بز میں ساقی اصل قدم شاہ نقل کرم، ساقی اصل قدم شاہ نقد کرم، شمع راہ عیساقت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 80 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی برکت والی پنڈلیوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساق اصل قدم، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ ساق اصل قدم کا مطلب ہو جائے گا وہ پنڈلیاں جن کی بنیاد آقا علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں۔
یعنی نیچے قدمین شریفین ہیں اور اس سے اوپر آقا علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں ہیں۔ اب ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں شاخ نخل کرم، کہتے ہیں یہ کرم والے پودے کی شاخیں ہیں، یہ مہربانی والے پودے کی شاخیں ہیں۔ جیسے مختلف پودے ہوتے ہیں نا، کوئی امرود کا، کوئی مالدے کا، کوئی سیب کا، پھر ان کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا وجود مبارک یہ سراپا کرم ہے، یہ سراپا لطف و عنایت ہے، یہ سراپا احسان ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے اس وجود مبارک کی ابتدا بنیاد آقا علیہ السلام کے قدم شریف ہیں، پھر اس سے یہ پنڈلیاں مبارک یہ شاخیں ہیں۔ اللہ کا کیا تخیل ہے، کیا حسین انداز ہے۔ کہتے ہیں ساتھ اصل قدم شاخ نخل کرم، پھر کہتے ہیں کہ شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں جو ہیں یہ صحیح راستہ چلنے کے لیے شمع کا کام دیتی ہیں، روشنی کا کام دیتی ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں جو ہیں یہ راہ راست پر ہمیں چلانے کے لیے ہر وقت اللہ کے راستے پہ چلتی رہتی ہیں، اور جدھر جدھر وہ چلتی ہیں چراغ کی مانند آگے آگے وہ ہوتی ہیں، پیچھے پیچھے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ اور جو ہمیں راہ ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی مبارک حسین مضبوط توانار پنڈلیوں کو اعلیٰ حضرت نے شمع راہ اصابت کہا ہے، اور کہتے ہیں یہ جو شمع راہ اصابت ہیں ان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھ اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت بلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 81 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی پاؤں مبارک کی عظمت بیان کی ہے، بڑے حسین انداز میں
بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کہ قرآن نے آقا علیہ السلام کے گزرنے والی جگہ کی خاک کی قسم کھائی ہے، جہاں سے محبوب گزرتے ہیں، جس خاک پر ان کے قدم آتے ہیں، اس خاک کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ لیکن اب محبوب تو بڑی شانوں والے، ان کا تو اندازہ ہی نہیں ہے نا۔ پھر محبوب کا سر مبارک کتنی عظمت والا، پھر پیشانی، پھر آنکھیں، پھر مبارک رخسار، پھر ناک مبارک، پھر منہ مبارک، پھر داڑھی شریف، پھر ٹھوڑی مبارک، پھر گردن، پھر چلتے 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 پاؤں مبارک، اور پاؤں مبارک کی بھی تلی، اور تلی بھی نہیں، اس کے ساتھ لگنے والی خاک، اس کی رب قسم اٹھا رہا۔ تصور میں لائیے نا کیا عظمت ہے۔ کہتے ہیں کھائی قرآن، اللہ اکبر، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم۔ اب کیسے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں قسم کہ اس میں تو چلتا ہے، تیری تلیاں اس پہ لگتی ہیں، تیرے پاؤں کے تلوے اس زمین، یہ زمین تمہارے پاؤں کے تلووں کو چومتی ہے، اس لیے محبوب قسم۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی وہ جو تلی ہے نا، نیچے سائیڈ والی تلی جو خاک پہ لگتی ہے، اس کی عظمت پہ، پاؤں مبارک کی نیچے والی جو تلی ہے جو زمین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، اس کی عظمت اور شان پر آقا حضرت فرماتے ہیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر پڑھتے ہیں۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سبز گنبد کے مکین، اور السلام رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ خدایا بحرمت ارواح انبیاء مدد
पंचने पाको चार यार नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे इलाही बहक़ बनी फातिमा के पर कौल ईमा को नम खातिमा अगर दावतम लकुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या